السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، عمران خان صاحب نے آج لالا موسیٰ سے خطاب کیا جو لانگ مارچ چل رہا ہے اور فیصل آباد والا جھنگ پہنچ چکا ہے. اس کے حوالے سے ایک دو تین چیزیں ہیں، لیکن میں ڈیلی میل کے اوپر بھی آؤں گا. آج میڈیا نے کس طریقے سے اس کو رپورٹ کیا اور اس وقت کس طریقے سے رپورٹ کیا تھا، لنڈن میں کیا کیا ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب کس طرح پھنسے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جب لے کے آ رہے تھے لانگ مارچ کے بندے کم ہیں، بندے تھوڑے ہیں، بندے نہیں ہیں، اب وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان جب خود تھے وہ بندے زیادہ تھے، لیکن شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اس طرح کے بندے نہیں اکٹھے کر پا رہے. تو پہلے اس وقت اس مارچ کو کہہ رہے تھے کہ بندے کم تھے، لیکن وہ بالکل اسی طرح جس طرح کہتے تھے کہ 30 اکتوبر میں کا جلسہ ناکام تھا 2011 کا. بعد میں جب انہوں نے 13 میں جا کے کیے، 16 میں کیے، 15 میں کیے، مینار پاکستان میں کیے، تو وہی والے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ 30 اکتوبر والا جلسہ جو تھا وہ زبردست تھا، اس جیسا جلسہ تو دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو ایک ہے. لیکن آج عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا، میں ڈیلی میل پہ آتا ہوں، بہت اہم انفارمیشن ہے. اس کے حوالے سے آپ کو ایک وہ کیا کہتے ہیں ہوش ربا یا چشم کشا ٹائپ بات بتانی ہے. لیکن لندن میں تماشا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا، اور فیصلہ وہاں پہ ہوگا کہ آرمی چیف کون ہوگا. نیشنل سیکورٹی کے چیف کا سربراہ جو ہے اس کا فیصلہ لندن میں ہوگا، اور ایک اشتہاری اور مفرور اور جھوٹے کریں گے، اور جن کے بچے وہاں پہ بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں وہ کریں گے. اور ہینڈلرز نے ڈار کو بھی جب یقین دہانی کرائی تھی کہ تمہیں یہاں پہ کچھ نہیں کہا جائے گا، تو اس وقت ان کو آنے دیا گیا تھا واپس. شہباز شریف جو ہے وہ غلط فہمی میں، ڈیلی میل کے اوپر غلط فہمی میں ہے، وہ پھنس چکے ہیں وہاں پہ. کہتے ہیں میں وہاں کے نظام کو جانتا ہوں، وہاں کی عدالتوں کو. یہاں پہ تو عدالتیں خود ہی، جس طرح کل ہم نے اپنی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ بریف کیس لے کے بھی اور ججوں کو فون کر کے بھی وکیل کے بجائے جج کرنے میں مشہور تھی شریف فیملی. تو یہی بات ملتی جلتی اس سے عمران خان صاحب نے آج کیا. چور فیصلہ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کون ہوگا، اور جو ان کے ہینڈلر ہیں ان کو کیا کوئی فکر نہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے اکانومی کے بھی کچھ اشاریے بتائے اپنے معیشت میں اپنی دور کے، اور کون ذمہ دار ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج میڈیا نے جب دکھایا ہے اس کو، تو اس وقت 14 ہزار لوگ جو صرف ایئر وے کی سٹریم اس کے اوپر دیکھ رہے تھے مین چینل سے ہٹ کے، اور جو نہیں دکھا رہے تھے سمجھ ایسا اس کو صرف 920 لوگ دیکھ رہے تھے. تو ابھی بھی لوگ عمران خان صاحب کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں. چینل اس کو دکھائیں یا نہ دکھائیں. ایک اور اہم معاملہ جس کو اس وقت رپورٹ کیسے کیا تھا اس نے میڈیا نے، خاص طور پہ ایک خاص گروپ نے جس کو جنگ کہا جاتا ہے اور جیو کہا جاتا ہے، جس وقت سو کی تھی ڈیلی میل کے اوپر انہوں نے، تو اس وقت رپورٹ کیسے ہوا تھا یہ دیکھیں. بغیر ثبوت الزام لگائے شہباز شریف نے کہا. برطانوی صحافی ڈیوڈ روز اور اخبار کے خلاف مقدمہ دائر، زلزلہ متاثرین کی امداد، چوری کا الزام شہباز شریف. اور یہ آپ دیکھیں، یہ 1 2 3 اور 4 کالمی خبر جو ہے وہ جنگ اخبار میں ہے، اس وقت کے 2020 کا اخبار میں نے آپ کو دکھایا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جس وقت انہوں نے اس کے اوپر مقدمہ کیا تھا. اب جو ایک فیصلہ آیا ہے، انہوں نے الجواب جمع کروانا تھا 50 پیج کے 49 یا 50 پیج کے، جو ایک جواب تھا ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل کی طرف سے. ان کو الجواب جمع کروانا تھا، جس کے بعد انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس شروع کر دیے. انہوں نے کہا جی ہمارے وزیر اعظم صاحب ادھر بزی ہیں، ادھر بزی ہیں، وہ بزی ہیں. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہماری عدالت کے اندر کامن مین اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ ہماری عدالتوں کے لیے بھی پیغام ہے. ویسے بائی دا وے ہمارے عدالتوں میں تو ویسے حدیثیں کے رستے بند نہیں کرنے چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. حدیثیں یاد آ جاتی ہیں، اور جس وقت پکا ٹھکا اوپن اینڈ شٹ کیس آتا ہے حدیبیہ پیپر مل کا، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹائم بارڈ ہے. حالانکہ کرمنل کیسز جو ہیں وہ ٹائم بارڈ نہیں ہوتے. بہرحال ڈیلی میل کے اوپر جو حوالے سے آج جو خبریں لگی ہیں، جس میں یہ فیصلہ آیا کہ آپ جواب جمع کروائیں، اور جس کے بعد ان پہ 27,000 پاؤنڈ ان کے دماد علی عمران پہ، علی عمران شہباز شریف صاحب کے، ان کے اوپر جرمانہ ہوا ہے زلزلہ زدگان اور جو جس طرح منی لانڈرنگ جو بھی ان کے اوپر الزام تھے اس کے حوالے سے، کہ انہوں نے جواب نہیں جمع کروایا. اور 30,000 پاؤنڈ جو ہے یہ دوسرے کے اوپر جرمانہ ہوا. یہ 1.5 کروڑ سے زیادہ کی رقم بنتی ہے دونوں ملا کے. تو ان کے اوپر ڈیفیمیشن کرنے گئے تھے، ان سے اربوں ہتھیانے گئے تھے، یعنی اربوں لینے گئے تھے، اور لینے کے دینے پڑ، اگر آپ نے کسی جملے میں استعمال کرنا ہے بچوں کے لیے بھی کہ اگر لینے کے دینے میں جملے میں استعمال کریں تو وہ بیسٹ مثال ہے یہ ڈیلی میل والی، کہ لینے گئے تھے اور دینے پڑ رہے ہیں. اور ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی کیے جا رہے ہیں. یہ اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اس کے اوپر. لیکن سب سے پہلے میں چلیں انگریزی اخبار سے نہیں بلکہ اردو اخبار سے شروع کرتے ہیں. ایکسپریس نے کیا خبر لگائی ہے؟ ایکسپریس نے خبر لگائی ہے کہ ڈیلی میل کیس، شہباز شریف کی حکم نے امتناع کی درخواست خارج، وزیر اعظم کو 30,000 پاؤنڈ اور دماد علی کو 27,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم. میری عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی برابر ہیں. جسٹس میتھو جو بھی ان کا نام ہے. ڈیلی میل الزامات تاحال ثابت نہیں کر سکا. یہ اب آگے سے
ان کا جواب انہوں نے بالکل نیچے لگایا ہے. ظاہر ہے حکومت کا جو ریبٹل تھا یا حکومت کا اس کے اوپر جواب تھا وہ بھی اخبار کا اور میڈیا کا فرض بنتا ہے لگانا, لیکن یہ جنگ کا میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دنیا کا. یہ آپ نے سن لیا کہ انہوں نے چوتھے نمبر پہ ان کا ریبٹل یا جو بھی ان کا جواب ہے مریم اورنگزیب کا وہ لگایا ہے, لیکن پہلے نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ مقدمہ ان کا جو درخواست تھی وہ خارج کر دیا ہے اور جرمانہ لگایا. اب خبریں نے کیا لگائی ہے خبر, ڈیلی میل ہرجانہ کیس شہباز شریف کو 30,000 پاؤنڈ جرمانہ, دماد علی عمران کو بھی 27,000 پاؤنڈ جرمانہ 23 نومبر تک ادا کرنا ہوگا. یہ لگائی ہے خبریں اخبار نے. اب میں آپ کو دنیا اخبار کی بھی دکھا دیتا ہوں کہ اس نے کس طرح سے لگائی ہے خبر. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیا ہمارے ساتھ کس طرح دو نمبری کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحافت کے چیمپئن اور پتہ نہیں بابائے صحافت اور پنڈت پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ڈیلی میل کے شہباز شریف پر 30,000 پاؤنڈ عدالتی اخراجات اور 23 نومبر تک قبل ادائیگی کرنا ہوگی. دماد نے 27,000 پاؤنڈ ادا کرنے ہیں, جیت چکے ہیں مقدمے کی لاگت. اس کا بھی تیسرے نمبر پہ جو چھوٹی لائن ہے اس اخبار کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے اخبار آج کے اب میں نام پہلے پیج پہ لگی ہوئی ہے. 2 کالمی خبر ہے دنیا میں, 2 کالمی خبر ہے خبریں میں, اور اسی طرح اس وقت جو 4 کالمی خبر لگائی تھی جنگ نے. آج جنگ نے کیا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا. جنگ اخبار نے آج کیا کیا ہے اور کس طریقے سے اس خبر کو لگایا ہے. یعنی کہ فیصلہ آتا ہے ان کی عدالت کی طرف سے, جرمانہ ہوتا ہے ان کے اوپر, اور یہ لوگ خبر کس کی لگاتے ہیں, مریم اورنگزیب کی. بڑی خبر کس کی لگائی جاتی ہے, مریم اورنگزیب کی. یہ دیکھیں جی خبر, یہ خبر ہے 2 کالمی خبر ہے, اس ٹائم 4 کالمی لگائی تھی یہ, اور یہ مریم اورنگزیب کی جو خبر ہے اس کو لیڈ بناتے ہیں. برطانوی اخبار کے شہباز شریف پر الزامات, سماعت 13 دسمبر کو ہوگی. مریم اورنگزیب مطلب اس میں نہ جرمانہ ہے. برطانوی اخبار نے جو ان کا اسٹے آرڈر کا تھا یا مقدمہ ڈیلے کرنے کا تھا اس کو خارج کیا, وہ خبر نہیں. جرمانہ کتنا کس کو ہوا وہ خبر نہیں. خبر کس کی ہے, مریم اورنگزیب کی. اور اگلا کیا ہے, اخبار اپنے الزامات کو تاحل ثابت نہیں کر سکا, وزیر اطلاعات. دوسری خبر بھی ان کی. آگے ہے جناب, ریڈیو پر کرکٹ کمنٹری کی بحالی پر عوام کو مبارکباد. لے جی تیسری خبر یہ ہے, اور اس کے بعد انہوں نے مین خبر اس کی لگائی ہی نہیں ہے. یہ ہے جنگ اخبار جس نے اس ٹائم شامیانے اور باجے بجائے تھے. پہلے اس پہ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب انگریزی اخباروں کی خبریں. انگریزی اخبار میں ایکسپریس ٹریبیون ہے جو ایکسپریس سے ملتے جلتے ہی اس کی خبر ہے. برٹش کورٹ ڈینائز پی ایم مور ٹائم ان ڈیلی میل. لنڈن ہائی کورٹ ریجیکٹ پریمیئرز پلی فار ایڈجورنمنٹ آرڈر. ایڈجورنمنٹ کرنے کا جو آرڈر ہے اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ ہے جناب صاحب آپ کے ایکسپریس ٹریبیون کی خبر. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ذرا جو خبر ہے ڈان اخبار کی. ڈان اخبار کی جو خبر ہے اس نے بڑی ڈیٹیل سے کیا ہے. اگر کسی کو اس کے اوپر کچھ پڑھنا ہے تو وہ لازمی اس خبر کو پڑھ لے, کسی کو ڈیٹیل چاہیے. انہوں نے کیا کہا ہے ڈان نے کہا ہے شہباز پلی فار اسٹے آن ڈیفیمیشن کیس ڈینائی بائی یو کے کورٹ. یہ ہے ڈان کی. اگلی لائن کیا ہے اس کی, مین چھوٹی لائن, یعنی تفصیل پہ جانے سے پہلے جو لائن ہوتی ہے, منسٹر کلیم برٹش پیپر ہیز فیلڈ ٹو پروو ایلیگیشن اباؤٹ دا مس اپروپریشن آف پبلک فنڈز. منسٹر یعنی کہ پہلی خبر انہوں نے بھی مریم اورنگزیب کی نہیں لگائی بلکہ ان کی کورٹ کی لگائی ہے. اب بات یہ ہے اس کے اوپر کرنے کی, وہ یہ کرنے کی بات ہے کہ آپ نے اس کو گندا کرنا تھا. آپ نے ڈیوڈ روز کے ساتھ ساتھ آپ نے جس چینل نے اس ٹائم اٹھایا تھا اے آر وائی نے اس کو بھی گندا کرنا تھا. آپ نے عمران خان صاحب کو بھی گندا کرنا تھا جنہوں نے اس کیس کے اوپر اس ٹائم بات کی تھی. ایرا والے جو کیس ہے یہ زلزلہ زدگان والا جس کے اوپر پیسے آئے تھے اور پوری لیئرز ہیں اکاؤنٹ کی, کوئی پتہ نہیں کس کے, اکرام نوید کے اکاؤنٹ سے کدھر جا رہے ہیں پیسے, وہ پھر علی عمران کے اکاؤنٹ تک کیسے پہنچتے ہیں, بیچ میں کون کون فرنٹ مین ہے یا کون کون ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پوری لیئرز ہے جس کا 50 صفوں کا جواب جمع کروایا ہے آگے سے ڈیلی میل نے اور ڈیوڈ روز نے. انہوں نے چیکس کی ساری ڈیٹیل بتائی ہے, انہوں نے منی لانڈرنگ کس طریقے سے ہوئی ہے وہ بتائی ہے, وہ پیسے دوبارہ وہاں کیسے گئے, وہاں سے یہاں کیسے آئے, یہاں سے وہاں دوبارہ کس اکاؤنٹ کے تحت گئے وہ جمع کروائی ہے. لیکن انہوں نے جب اس کا جواب جمع کروانا تھا, اس کے اوپر اپنا کاؤنٹر جواب دینا تھا, کیونکہ آپ تو بالکل 1 دونی 2 نہیں 2 دونی 4 کی طرح بالکل پاک صاف ہیں. آپ نے تو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی, لیکن آپ جواب جمع کرواتے ہوئے ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں. آپ لنڈن کے بھی دورے کر لیتے ہیں, سیر سپاٹے کرنے کے لیے بھی ٹائم ہے, ادھر جانے کے لیے ٹائم ہے نہیں ہے. تو اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے ڈیلی میل کو بھی گندا کرنا تھا, جہاں پہ آپ نے عمران خان کو بھی گندا کرنا تھا, وہاں سے پیسے لینے تھے اربوں کے, اس کو جواب دینے کے لیے نہیں ہے. اب آپ کیسے چاہیں گے کہ آپ کو جو جواب ہے وہ آپ کے اوپر جرمانے پڑیں, لاگت کا خرچہ آیا ہے, یعنی لینے کے دینے, وہ مریم اورنگزیب صاحب لاگت کا خرچہ بھی پے کر رہے ہیں جی. جرمانے کا جو لفظ ہوتا ہے وہ اخراجات
یہ جرمانہ ہے، یہ لاگت نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے مقدمے کے اوپر لاگت آتی ہے جب آپ وکیل کو پے کرتے ہیں یا فیس دیتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنی آسانی سے ٹوسٹ دیں گے. یہ ایک باقاعدہ جرمانہ ہے، اور جرمانہ کس چکر میں ہے؟ جو آپ نے لینے ہیں پہلے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں. آپ نے تو لینے تھے، آپ ان سے جا کے ان بات کریں، ان کے منہ پہ ماریں دے کے ان سارے جواب، کیونکہ آپ نے تو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اور آپ وہاں پہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے تھے، اور وہ آپ نے سمجھا ہوا تھا کہ پاکستان کی عدالت ہے. ایک وہ کیپٹن صفدر ادھر چلا جائے گا بریف کیس لے کے، ادھر سے کوئی ججوں کو فون چلے جائیں گے. وہ جو شہباز شریف صاحب نے کیا تھا فون، وہ کیا تھا، وہ مقدمہ وہ کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، ہاں اس کو چھوڑنا ہے. یہ اس طرح کر کے آپ جو فون کرتے تھے، یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ جو ہے اس وقت آپ نے جواب جمع کروانا ہے، اور 23 نومبر تک آپ نے جرمانہ جمع کروانا ہے. 13 دسمبر تک میرے خیال میں جواب جمع کروانے کی تاریخ ہے. یہ سارا کچھ جمع ہوگا تو خلاصی ہوگی. تو یہ اور اگر یہ اس کیس میں شہباز شریف صاحب جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں اور ڈیلی میل سچا ثابت ہو جاتا ہے، تو کیا 16 ارب کی کرپشن کے اوپر ان کی بے گناہی کو آپ مانیں گے پھر؟ جس میں ان کو نیب کے قوانین تبدیل کر کے یا جس طرح بھی تبدیل کر کے کلین چٹ ملی ہے اور جنہوں نے دی ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ببانگ دہل کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر الزام لگا ہے اور میں ڈیفیمیشن کرنے جا رہا ہوں، یعنی کہ چور بھی اور چتر والا صاحب ہوگا اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں. ابھی تو مبینہ طور پہ ابھی اس کا فیصلہ آنا ہے، لیکن میری ایک سوال ہے، اگر یہ والا اس جگہ پہ شہباز شریف صاحب غلط ثابت ہو جاتے ہیں، ڈیلی میل ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے کہ زلزلہ زدگان کے پیسے جنہوں نے نہیں چھوڑے وہ اگر ثابت ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس چیز کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ جواب آنا بہت ضروری ہے. اس میں بالکل واضح ہو جائے گا، ایک دونی اور دو دونی چار، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، جو کہ اس کے اندر کون سچا اور کون جھوٹا ہے. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.